الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ قدر تلاوت کی ہے. بہت زیادہ اسرار اور خزانے اور حکمتیں اور علوم اس سورہ میں چھپے ہوئے ہیں. آج کل کے ایام کے حوالے سے جو شخص افطاری کے وقت اس سورہ کو پڑھے اور سحر کے وقت اس سورہ کو تلاوت کرے تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے راہ خدا میں کوئی شخص جہاد کرتے کرتے خون میں غلطاں ہو، یعنی تقریباً ایک شہید کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے اس سورہ کو افطاری سے پہلے پڑھنے کا اور جب سحر آپ کھانا پینا بند کرتے ہیں اس وقت پڑھنے کا. اسی طرح جو شخص اس کو عام دنوں میں ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کر جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو اگر بالجہر کرے، بآواز بلند اس سورہ کی تلاوت کرے تو اس کو راہ خدا میں ہونے والے شہید کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص بالاخفا یعنی خاموشی کے ساتھ دل میں اس سورہ کی تلاوت کرے تو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح کوئی شخص جہاد کرتے ہوئے زخمی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. تو بہت زیادہ فوائد ہیں اس سورہ کے حوالے سے. اور اس سورہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کو اس سورہ میں بتایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر کی رات ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے اور خصوصاً آخری عشرہ میں. لیکن لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات جس میں مقدر لکھے جاتے ہیں، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں. اب شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ جو شخص پیدا ہوتا ہے اس سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں. وہ تقدیریں ایسی ہیں کہ اللہ کے علم میں ہیں کہ کسی کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، اللہ کے علم میں ہے. لیکن انسان اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. اور یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں آپ کا جو کمنگ ایئر ہے you are whatever you are asking, whatever you are demanding, whatever you are putting the application, so this is the night that your application will be approved, and if you will be rewarded, you will be granted something in coming 12 months, so that will be given you on this night. تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے کہ اللہ نے قیامت تک ماہ مبارک رمضان بھی رکھا اور ہر ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر بھی رکھی. لیکن لیلۃ القدر کو عام نہیں کیا تاکہ لوگ اس کی تلاش کریں کہ مفت میں کوئی چیز نہیں ملنے والی، کچھ اس کے لیے ایفرٹ کریں، کچھ محنت کریں، کچھ قیام کریں، راتوں کو جاگیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں. تو تب جا کے ظاہر ہے کہ انسان جو مانگتا ہے، کیونکہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اس رات ہوتی ہیں. گزشتہ زندگی کے گناہوں کو اس رات میں بخشوانا ہے، آئندہ زندگی کے جو مقدرات ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ بھی آپ نے اسی رات مانگنی ہے، لینی ہے اور اپروو کرانی ہے. اور اگر کوئی شخص کسی سے مانگنے جائے اور اس کو دو گالیاں بھی دے دے اور اکڑ کے کھڑا ہو تو کیا دینے والا کچھ دے گا؟ تو اگر خدا کے بندے خدا کے آگے اکڑ کے چلیں خدا کی زمین پر اور ان کو پرواہ ہی نہ ہو، ماہ رمضان بھی آ جائے،
شب قدر بھی آ جائے گزر جائے وہ کہ ہمیں کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی رات آتی جائے، کوئی رات جاتی ہے جاتی رہے. تو اگر اس طرح کوئی شخص اللہ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے تو وہ خود ہی اپنے تقدیر پر اور مقدر پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت سے استفادہ کریں. صلوات پڑھیں. تو شب قدر جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو ہمیں پانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسان سو کے نہ گزارے، جاگ کے گزارے، اور جاگ کر بھی اللہ کی عبادت میں گزارے، گریہ وزاری میں، استغفار میں، اور پھر جو چیز انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں، جو بھی لیجیٹیمیٹ اس کی دعا ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، وہ کرنی چاہیے. اور ایک دعا جو مسلسل دعاؤں میں جو ماہ مبارک رمضان کے جو ہر شخص کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ دعا مانگنی چاہیے، وہ یہی اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام. اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرما، اس سال بھی اور ہر آنے والے سال میں. تو یہ دعائیں انسان اپنے رزق کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے حج و زیارات کے لیے، اپنے بہتر فیوچر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً جو ہے. ایسا نہیں ہے کہ والدین صرف زندگی میں آپ کر سکتے ہیں، وہ اولاد جو مرنے کے بعد والدین کو بھول جاتی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو اللہ، والدین مر جاتے ہیں لیکن اللہ ان کی اولاد کو ان سے آگ کر دیتا ہے، اور پھر ان کی کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے ان ایام میں، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، لیلۃ القدر میں، مرحومین کو اور اپنے جو ہے اپنے یہاں سے رخصت ہونے والے مرحومین اور والدین جن کا انتقال ہو گیا، انسان کبھی بھی نہ بھولے. تو شب قدر وہ رات ہے، یعنی میری نگاہ میں پورے سال میں اور کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے برابر ہو. لیکن مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ پھر لوگ کیوں نہیں اہمیت دیتے، لوگ کیوں نہیں ویلکم کرتے، لوگ کیوں نہیں جاگتے اور عبادت کرتے. کہ جب معلوم ہے خدا نہ خواستہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے جھوٹ بولے، نعوذ باللہ. قرآن ایک سچی کتاب ہے، رسول ایک سچے رسول ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ سے کیا ہوا یہ کلام ہے. اور اس قرآن میں خود خالق مطلق فرما رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. یعنی یہاں پہ بھی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر تو کتنے مہینے، کتنے سال، کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک منیمم اندازہ بتایا ہے کہ ایک رات جو لیلۃ القدر کو پالے تو اس کو جو ثواب ملے گا، جو عبادت ملے گی، جو مقدرات ملیں گے، جو اس کی عظمت میں، بزرگی میں، اس کی شخصیت میں، اس کے خاندان کی شخصیت میں، اس کے مال میں، رزق میں جو اضافہ ہوگا، وہ شخص اگر 83 ایئرز بھی محنت کرتا رہے تو وہ اس کو نہیں پا سکتا جتنا وہ اس ایک رات میں پاتا ہے. اب چونکہ اتنی عظیم رات ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آخری 10 راتوں کی بھی طاق راتوں میں رکھا ہے. اور ان طاق راتوں میں بھی 19 اور 21 اور 23 کی رات ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں ویدر باقی عام راتوں کی نسبت ڈیفرنٹ ویدر ہوتا ہے. کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر جس رات ہوتی ہے تو کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کس کو معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ شب قدر جب آتی ہے تو فرشتے پہلے آ کے ہمیں سلام کرتے ہیں. تو جب فرشتے طواف کر رہے ہو ہمارا تو ہمیں سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کیا ہے. اور پھر قرآن کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو
لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. یہ وہ رات ہے. تنزل الملائکہ. تنزل ایک ایسا لفظ ہے جو عربی میں فعل مضارع ہے، یعنی جو پریزنٹ اور فیوچر کو شامل کرتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ پر یہ کلام نازل ہوتا تھا. تو کیا آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں؟ اب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رات کو نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے عام افراد پہ کسی پر نازل نہیں ہوتے. تو فرشتوں کے نزول کے لیے ایک حجت خدا، ایک وصی رسول، ایک خلیفۃ الرسول، ایک ہادی برحق کا ہونا ضروری ہے کہ خود کلام خدا کے مطابق. اور تنزل فعل مضارع ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کو، پاسٹ کو ظاہر نہیں کر رہا. یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ماہ مبارک رمضان بھی آئے گا، تب تک اس میں لیلۃ القدر بھی آئے گی، تب تک اس رات میں فرشتے اور روح بھی نازل ہوتے رہیں گے. اب یہ فرشتے اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ وقت کا امام ہوتا ہے، وہ حجت خدا ہوتا ہے جس پر فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ اسی حجت، نبی ہو یا امام ہو، اس حجت خدا کے وسیلہ سے پھر تمام لوگوں کی جو تقدیریں ہیں، جو مقدرات ہیں، جو رزق دینا ہے، جو روزی دینی ہے، وہ سب کا سب جو ہے امام کے وسیلے سے اس رات پروردگار اپنے فرشتوں کے، رحمت کے فرشتوں سے جو نازل ہوتے ہیں، اس رات عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس کے لیے ہمیں جتنا بھی قربانی دینے پڑے. آپ کا مال نہیں جا رہا، صرف چند گھنٹے کی نیند ہی تو ہے جو آپ نے قربان کرنی ہے. یا ممکن اگر آپ رات کو کام کرتے تو ممکن ہے زیادہ سے زیادہ 100-200 پاؤنڈ ہوں گے جو آپ اس رات کے لیے قربان کریں گے. لیکن یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات کو آپ نے پا لیا تو خدا آپ کے یہ چند 100 پاؤنڈ جو ہے ممکن ہے ایک رات میں بھی آپ کو بعد میں عطا کر دے. تو اللہ نے رزق چھپایا ہوا اسی رات میں، مقدرات اور قسمت چھپائی ہوئی اسی رات میں، حاجات کی اور دعاؤں کی قبولیت ہے اسی رات کے اندر. اور سب سے بڑھ کر انسان کے ایمان کی تکمیل، انسان کی بلندی، انسان کی قسمت اور شرف اور عظمت کی بلندی اسی کو ملے گی اس رات میں، جو جتنا اپنے پروردگار سے مناجات کرے گا، روئے گا، گریہ وزاری کرے گا، توبہ کرے گا اور اللہ سے مانگے گا. نہ صرف یہ کہ اس رات میں ہمیں اپنی ذات کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کو، مظلوموں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. صلوات پڑھیں. تو یہ راتیں چونکہ مولا متقیان، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایام شہادت بھی ہے. چار ہفتے نہیں، انشاءاللہ 2-4 ہفتے بعد تو مشکلات حل ہو جاتی. انشاءاللہ کل رات 21 کی رات ہے، اعمال ہوں گے، اور اس کے بعد سیٹرڈے کی 23 کی رات ہے، اس میں بھی اعمال ہوں گے. اور اس رات کے آنے سے پہلے غسل کرنے کے بہت فائدے ہیں. انسان کا لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، اور اس ذریعے سے انسان جب خشوع و خضوع کے ساتھ پروردگار سے مناجات کرتا ہے تو انشاءاللہ قبول ہوں گی. امیر المومنین علیہ السلام کوفہ میں جب خلیفہ وقت تھے تو اس وقت ایک شخص آیا، مولا مسجد کوفہ میں موجود تھے، اور آنے والے شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ یا علی، میں مقروض ہوں، میری اور میرے خاندان کے اور بچوں کی حالت بہت ہی خراب ہے، اور ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے. میں نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اور لوگ آ کے ظاہر ہے کہ جن کا مال ہے ان کو میں نے واپس کرنا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں
اور میرے پاس کوئی سبب نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی مال نہیں کہ میں ان کا قرضہ ادا کر سکوں. تو آپ مہربانی کیجئے, میری مدد کیجئے. اور مجھے کوئی اور نظر بھی نہیں آیا کہ جس در پہ میں اس اپنی حاجت کی طلب کے لیے جاؤں. صلوات پڑھیے. امام علیہ السلام نے اس سائل کو اور چند اپنے ساتھیوں کو لے کر, ایک شخص تھا مولا کے صحابی تھے احمد کوفی, تو ان کے گھر چلے گئے. کمبر جو کہ مولا کے غلام تھے وہ آگے بڑھ کے گئے اور احمد کوفی کو اطلاع دی کہ امیر المومنین علیہ السلام تمہارے گھر میں آ رہے ہیں. وہ باہر آیا, مولا کا استقبال کیا. تو امام علیہ السلام نے احوال پرسی کی. تو احمد کوفی نے کہا مولا مجھے معاف کیجئے کہ میں چند ہفتوں سے گھر بنانے میں مصروف تھا, نیا گھر بنا رہا تھا, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. تو امام علیہ السلام نے اس کی احوال پرسی کی, گھر والوں کے احوال پرسی کی, اس کے بعد اس کے گھر کی تعریف کی اور کہا اے احمد اس گھر پہ تم نے کتنا خرچ کیا ہے؟ تو احمد کوفی نے کہا مولا میں نے 1000 دینار, آج کل کے جو گولڈن کوائنز ہوتے ہیں اس وقت دینار گولڈن کوائنز تھے, 1000 دینار خرچ کیے ہیں اس پر. مولا امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ احمد تو میرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہے؟ تو پوچھا مولا کیا؟ کہ ایسے کر, یہ گھر تو مجھے 1000 دینار میں بیچ دے اور اس گھر کے عوض میں تمہیں بہشت میں گھر عطا کرتا ہوں. ہاں مولا تجویز تو اچھی ہے لیکن تھوڑی دیر ٹھہریے, میں اپنے حصے سے اور بچوں سے بھی پوچھوں. گھر گیا اور بچوں سے بھی اور بیوی سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں یہ سودا اگر ہو جائے. یہ گھر بھی دینے کو تیار ہے, اس کے ساتھ 1000 دینار بھی دینے کو تیار ہے اگر ہمیں امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ بہشت میں گھر دے دیں. واپس آیا خوشی سے, پھولے نہیں سما رہا تھا. کہا مولا ہمیں آپ کی تجویز, آپ کی آفر قبول ہے, گھر بھی دیتے ہیں 1000 دینار بھی دیتے ہیں, لیکن تھوڑی سی ایک ریکویسٹ ہے. کہا کیا؟ آپ خود ہی فرماتے جب کسی سے سودا کرو, بزنس کرو تو اس کو ہمیشہ ان رائٹنگ کرو. تو آپ مہربانی فرمائیے کہ آپ ہمارا یہ گھر بھی لے لیجئے, 1000 دینار بھی لے لیجئے اور ساتھ میں لکھ کے بھی دے دیجئے کہ بہشت میں ہمارا گھر کہاں ہوگا. تو اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے لکھ کے دیا کہ علی بندہ خدا احمد کوفی کو بہشت میں گھر عطا کر رہا ہے جس کی ایک دیوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ایک طرف ان کے ہمسائے حضرت محمد ہوں گے, دوسری طرف حضرت علی ہوں گے, تیسری طرف امام حسن ہوں گے اور چوتھی طرف امام حسین علیہ السلام ہوں گے. بہرحال بات ہے محبت کی, یقین کی, عقیدے کی, ایمان کی. احمد کوفی نے وہ گھر بھی دے دیا, 1000 دینار بھی دے دیا اور وہ خط لے لیا. چند دن گزرے, اب معلوم تھا مولا علی علیہ السلام کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے, اس حاجت کے لیے معلوم تھا کہ یہ مہمان ہے, جانے والا ہے, اسی لیے اسی احمد کوفی کے پاس گئے. لیکن اس سائل کی مدد بھی کرنی تھی. اور انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا تو متقین سے قبول کرتا ہے. مولا کو معلوم تھا یہ مرنے والا ہے, یہ متقی شخص ہے اور اس کے مال سے سائل کی مدد بھی کرنی ہے, اس کو بہشت بھی دینی ہے. تو چند دن کے بعد اسی احمد کوفی کا انتقال ہوا. امام علیہ السلام کو اطلاع دی کہ مولا گئے, اس کے غسل کا, کفن کا, دفن کا انتظام کیا. جب دفن کر چکے اور تلقین پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت ایک پرندہ آیا اور اس پرندے نے ایک خط ڈراپ کیا جس پر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے یہ تحریر ہے اس کے خادم اور سرونٹ اور عبد علی ابن ابی طالب کے نام. اے علی تو نے جس گھر کا وعدہ کیا تھا احمد کوفی کے لیے وہ ہم نے اس کو عطا کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے
کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہا، کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس لیے کہ بہشت میں کسی بوڑھے نے نہیں جانا، کسی لڑکے نے نہیں جانا، جو بھی بہشت میں جائے گا وہ عالم جوانی میں ہوگا۔ تو حسن اور حسین علیہ السلام ہر بہشت میں جانے والے کے سردار ہیں، لیکن رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهَا، اور ان کے بابا علی ان دونوں سے جو بہشت کے سردار ہیں ان دونوں کے بھی سردار ہیں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ یا علی آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا ہے یا بہشت میں بھیجنا ہے۔ تو سچے رسول کی سچی باتیں کہ جو فرما گئے ہیں کہ اور کہ علی علیہ السلام ہی ہیں کہ جو بہشت کے مالک ہیں یا بہشت کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور پھر اپنے عمل سے بھی احمد کوفی کو انہوں نے سب کے سامنے جو ہے وہ بہشت عطا کر دی۔ تو اس لیے اگر ہم سب ظاہر ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بہشت باہر رہے، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ بہشت میں جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مولا متقیان سے محبت کریں، عشق کریں، اطاعت کریں، اور جتنا زیادہ ان کے ساتھ عشق اور اطاعت ہوگی تو اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان کا بھی ہوگا، اتنا ہی تقوی کا بھی ہوگا، اتنا ہی پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو بہشت کے مالک ہیں جب ان کے قریب ہوں گے تو بہشت بھی ہمیں ملے گی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس شخص پر کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھے تاریخ انسانیت کا شقی ترین انسان قتل کرے گا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 19 کی رات مولا ساری رات سوئے نہیں، جاگتے رہے اور بار بار لقاء اللہ کے لیے، ملاقات خدا کے لیے بے چین تھے۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو مولا مسجد میں آئے، مولا نے آپ کی اذان دی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا جب سجدے میں گئے تو اس وقت ملعون عبد الرحمن ابن ملجم اس نے آ کے مولا کے سجدہ کی حالت میں سر پہ وار کیا، مولا کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، خون جاری ہو گیا، آسمان سے آوازیں آنے لگی قد قتل الامیر المومنین، قد قتل الامیر المومنین۔ لوگوں، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا سہارا، غریبوں اور مسکینوں کا سہارا، مسلمانوں کے امام، امام المتقین امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ جو ہی یہ آواز بلند ہوئی کوفہ کے لوگوں نے سنی، کوفہ کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے، لیکن ان لوگوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے کہ ہمارے مولا روزے کی حالت میں تھے اور زخمی ہے اور ان کو پیاس ہوگی، اور جب انسان کو خون بہتا ہے بہت پیاس لگتی ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ زخمی تھے لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کوفہ کے بچے بھی آپ کے لیے دودھ کے پیالے لے کر آئے، لیکن ہے حسین، کربلا کا پیاسا حسین، حسین 3 دن کے پیاسے تھے اور بار بار صدا بلند کرتے رہے حل میں ناصر ینصرنا، بجائے اس کے کہ مسلمان مدد کرتے نواز رسول کی۔ ہزاروں کی تعداد میں امام حسین پر تیر مارے گئے، تلواروں کے زخم لگائے گئے، نیزے مارے گئے۔ عزادارو، آپ کے مولا نے امام حسن سے فرمایا حسن
ہم تو دنیا میں آئے ہی خدا کی عبادت کے قیام کے لیے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. حسن بیٹا مجھے چھوڑ دو, پہلے نماز قائم کرو. جتنی دیر میں امام حسن علیہ السلام نے نماز ختم کی ہے, چونکہ وہ تلوار زہر سے بھری ہوئی تھی, اس کا اثر مولا کے بدن پر پڑا اور مولا کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے. عزادارو, تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سہارا دیا کہ امام کو قدموں کے اوپر چلاتے ہوئے گھر لے چلے, لیکن امام گر پڑتے تھے. وہی علی کہ جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اٹھایا تھا, جس کا وزن 32 ٹنز تھا, آج وہی علی ہے کہ خود اپنے جسم کو سہارا نہیں دے سکتے. مسلمانوں نے اور بچوں نے ایک قالین بچھائی, اس پہ مولا کو رکھا. جو لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے مسجد کوفہ اور مولا کے گھر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے, لیکن وہ علی جو چل نہیں سکتے تھے اور ان کو قالین پہ لایا گیا, جب گھر کے نزدیک آئے تو مولا کہتے حسن بیٹا مجھے قالین سے اتار دو. کہا بابا آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے, آپ چل نہیں سکتے. مولا نے کہا حسن مجھے معلوم ہے, لیکن حسن میں نہیں چاہتا میں اس حال میں گھر میں داخل ہوں اور میری بیٹی اپنے بابا کو اس حال میں دیکھے. مجھے نہیں معلوم زینب پہ کیا گزرے گی, ام کلثوم پہ کیا گزرے گی. سب کی عبادت کو منظور فرما, روزوں کو افطار کو سحور کو قرآن کی تلاوت کو مجالس کو منظور مقبول فرما. ہم سب کے حاضرین جو یہاں پر موجود ہیں پروردگار حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے مرحومین کو بخش دے. خصوصاً جن مومنات نے آج نظر نیاز کا افطار کا اہتمام کیا, پروردگار ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما.